بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے محمد رسول اللہ کی حیثیت، کہ آپ کس حیثیت سے آپ کی بعثت ہوئی تھی، یعنی اللہ نے آپ کو کس حیثیت سے بھیجا، کیا بنا کر بھیجا۔ تو ہر مومن یہ جانتا ہے کہ محمد جو ہیں اللہ کے رسول تھے، یعنی اللہ کا جو پیغام تھا وہ انہوں نے پہنچا دیا، بس اس سے آگے کچھ بھی نہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ جو پیغام اللہ کی طرف سے لاتے تھے اس میں اضافی تشریح کرتے ہوں، یعنی اس میں ایسی بات کرتے ہوں جو پیغام جو کتاب اللہ کی طرف سے محمد لائے اس میں وہ اضافی تشریح کرتے ہوں، یعنی ایسی تشریح اس میں کرتے ہوں جو تشریح اللہ کی کتاب میں ہی نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں، بلکہ آپ کا ماخذ، آپ کا ہدایت دینے کا ذریعہ اللہ کی کتاب تھی، کہ آپ اللہ کی کتاب جو اللہ نے ان پر نازل کی اس کے ذریعے سے لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے، ڈراتے تھے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اس میں جو ہے وہ اضافہ کرتے ہو، تشریح اضافہ، کہ نبی کی طرف سے ہمیں وہ تشریح اضافہ نہ ملے جن کے بارے میں لوگوں کا عقیدہ ہے کہ نبی اضافی تشریح کرتے تھے، اگر وہ اضافی تشریح ہمارے پاس نہ ہو تو اللہ کی کتاب ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو اس بات کا رد کرتے ہوئے، اس اختلاف کو حل کرتے ہوئے، اللہ کی کتاب خود اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے اس کے طرف آتے ہیں۔ یہ تو ہر مومن جانتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، رسول کہتے ہی اسے ہیں جو اللہ کے پیغام کو، رسول اللہ کہتے اسے ہیں کہ اللہ کے پیغام کو پہنچا دے۔ اضافی تشریح کرنے والا، اس میں جو ہے وہ تفسیریں کرنے والا نہیں، تفسیر و تشریح اللہ کی کتاب کی اللہ کے ہی ذمے، وہ اللہ کر چکا۔ خیر، تو اس حوالے سے ہمیں اللہ کی کتاب قرآن مجید کیا رہنمائی کرتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 99 فرماتا ہے ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، یعنی اللہ کے پیمبر پر بات پہنچانے کے سوا کچھ لازم نہیں، اور اللہ اسے جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ دوسری آیت سورہ نور کی آیت نمبر 54 میں اللہ فرماتا ہے وما علی الرسول الا البلاغ المبین، رسول پر صاف صاف پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں، رسول پر صاف صاف پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کا رسول ہی ہے، یعنی کہ وہ اللہ کا جو پیغام تھا، جو کتاب وہ لے کر آئے، اس کو صاف صاف انہوں نے پہنچا دیا، اس میں کوئی پیچیدگی نہیں رکھی، اس میں کوئی بات انہوں نے چھپائی نہیں، بلکہ صاف صاف جو بھی اللہ نے انہیں بات کہی تھی وہ انہوں نے جو آگے ڈیلیور کر دی، پہنچا دی۔ سورہ عنکبوت میں یہی بات اللہ فرماتا ہے، سورہ عنکبوت آیت نمبر 18 میں ہے وما علی الرسول الا البلاغ المبین، ترجمہ گزر چکا ہے کہ رسول پر صاف صاف تبلیغ کرنے کے سوا کچھ لازم نہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 92 میں اللہ فرماتا ہے فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو یقین کر لو، حکم ہے یقین کر لو کہ ہمارے رسول پر صاف صاف بات پہنچانے کے سوا کچھ بھی لازم نہیں۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 35 میں اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ دیگر رسول کا بھی تذکرہ کرتے ہوئے ان کے پیغام، ان کی ذمہ داری کو بیان کرتے فرماتا ہے وَفَعَلَ الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، سورہ نحل آیت نمبر 35 ہے۔ تو کیا رسولوں پر صاف صاف پہنچا دینے کے سوا اور کیا ہے؟ رسولوں پر صاف صاف پہنچا دینے کے سوا اور کیا ذمہ داری؟ تو رسولوں کی ذمہ داری یہی رہی ہے کہ آپ جو ہے صاف صاف بات کو پہنچا دیا کریں۔ باقی انہوں نے جس اصول کے مطابق اپنی زندگی گزاری وہ ہے سنت رسول، وہ میں آپ کو جو ہے وہ پہلے درس میں بتا چکا ہوں۔ سنت رسول ہے رسول کا ضابطہ حیات، کس ضابطے سے آپ نے جو زندگی گزاری، آپ نے کتاب اللہ صرف وحی کی پیروی میں زندگی گزاری، اس کی دلیلیں گزر چکی ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ محمد رسول اللہ کی حیثیت، آپ ایک صرف مبلغ تھے اللہ کے، کہ صاف صاف تبلیغ کر دینے والے، اور اللہ کی کتاب کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ جن لوگوں کو اللہ کی کتاب کا علم نہیں تھا تو انہیں تعلیم دیا کرتے تھے کہ اللہ نے یہ فرمایا، اللہ نے یہ آیت فرمائی ہے، قرآن میں یہ آیت ہے، اس کی تعلیم ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اگر نبی ہے وہ تعلیم نہیں دیتے تو قرآن جو ہے محتاج تھا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک معلم ہونا ضروری ہے تاکہ اس بات کی تبلیغ آگے ہو سکے۔ وہ کام نبی نے کیا، اتنی بات تو بالکل ہر مومن مانتا ہے، لیکن یہ اضافہ کرنا کہ نبی نے قرآن کی تبلیغ کے ساتھ ساتھ اس میں اضافی تشریح بھی کی ہیں، یعنی ایسی وضاحتیں بھی کی ہیں
جو قرآن میں ہی نہیں ہے، جو قرآن مجید اللہ کی کتاب میں ہی موجود نہیں، ایسی وضاحتیں کی ہیں، تو یہ بات جو ہے وہ زائد ہے، بدعت ہے، وہ اللہ پر تہمت باندھنے کے برابر ہے، بلکہ وہی ہے۔ اللہ نے فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، من اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر بے بنیاد بات کرے۔ تو یہ بات کہ نبی نے اضافی تشریح کی ہے، تبلیغ تو کی ہے صاف صاف، جو کہ ان کی ذمہ داری تھی، وہ تو اتفاقی بات ہے، جو دلیلیں ہی پڑھی ہیں، اور نبی اسی لیے آئے تھے، لیکن اس میں یہ اضافہ کرنا کہ نبی نے اضافی تشریح کی ہے قرآن میں، ایسی باتیں بھی بتائی ہیں جو قرآن میں ہی نہیں ہیں۔ تو نبی کا کام یہ تھا کہ آپ قرآن کی بات کو آگے پہنچا دیں اور اسی کے مطابق زندگی گزارے، تو جو باتیں قرآن کے موافق ہوتی ہیں وہ ہے حدیث رسول، تو بے شک اس کو تسلیم کیا جائے گا حدیث رسول کو، لیکن اس سے علاوہ جو بات کی جائے گی ظاہر سی بات ہے وہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، اور اسی سندیں بھی باطل ہی ہوتی ہیں، وہ تجربہ ہے۔ تو ایسی باتیں جس کا تعلق جو ہے وہ قرآن سے نہیں ہے، تو اس کو آپ حدیث رسول نہیں کہہ سکتے، وہ حدیث رسول کی۔ تو نبی کا کام صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے، اس میں تشریح واللہ اعلم۔